پورے 3 سالوں کی لگاتار محنت کے بعد ابوظہبی میں انجینئرز اور آرکیٹیکٹ ایک ایسی بلڈنگ کا اسٹرکچر بنا چکے تھے جس کو ایک بلڈنگ کی شکل میں ڈھالنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ یہ بلڈنگ کیپٹل گیٹ کا اسٹرکچر تھا جس کو ابوظہبی کے خلیفہ بن زید آل نہیان کی خاص فرمائش پر بنایا جانا تھا، کیونکہ اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹن وزن ایک طرف جھکنے والا تھا۔ اسی لیے انجینئرز کو یہ شک تھا کہ اگر کیلکولیشن سے تھوڑا سا بھی وزن بڑھ گیا تو نہ صرف بلڈنگ زمین بوس ہو جائے گی بلکہ لاکھوں ڈالرز بھی ضائع ہو جائیں گے۔ بلڈنگ کے ٹاپ فلور تک جانے کے لیے انجینئرز نے جن مشکلات کا سامنا کیا تھا وہ شاید برج خلیفہ کی کنسٹرکشن ٹیم نے بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن ہی ایسا تھا جو سیدھا فزکس کے لاز کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ عین اسی وقت جب بلڈنگ لانچ کے لیے بالکل تیار تھی، ابوظہبی کے شیخ کی جانب سے کنسٹرکشن ٹیم کو ایک پیغام آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کو بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے۔ یہ میسج انجینئرز پر ایسے تھا جیسے کوئی ان کو کامیاب ہونے سے روک رہا ہو، کیونکہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے ہی انسٹیبل تھا۔ نہ ہی ہیلی پیڈ کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی، نہ ہی بلڈنگ کا ڈیزائن اس کی پرمیشن دے رہا تھا، اور نہ ہی انجینئرز میں شیخ کو منع کرنے کی ہمت تھی۔ تو اب صرف ایک ہی سلوشن تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے بلڈنگ پر ہیلی پیڈ کو ممکن بنایا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے؟ ناظرین، کیپٹل گیٹ ابوظہبی میں موجود واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی اونچی تو نہیں مگر اس نے فزکس کے لاز کو کھلم کھلا چیلنج کر دیا تھا۔ 524 فیٹ اونچی اس بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک سائڈ پر جھکا ہوا ہے، لیکن یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہی اس کا ڈیزائن تھا، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا جھکاؤ اٹالی کے لیننگ ٹاور آف پیزا سے بھی 5 گنا زیادہ ہے، اس لیے اسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ آخر ابوظہبی کے شیخ کو اتنی خطرناک بلڈنگ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اصل میں دنیا بھر میں ایک کے بعد ایک یونیک اسٹرکچر بنانے کی ریس چلی ہوئی ہے، جس میں جیتے گا وہی جو سب سے الگ اور سب سے مشکل ترین اسٹرکچر بنائے گا۔ اس ریس میں حصہ لینے کے لیے دنیا بھر سے ٹورزم اٹریکٹ کرنے کے لیے سال 2007 میں ابوظہبی کے خلیفہ بن زید آل نہیان بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کا ٹارگٹ اونچی ترین بلڈنگ بنانے کی بجائے ایک ایسی بلڈنگ بنانے کا تھا جو نہ صرف ٹورزم کی اٹریکشن کا باعث بنے بلکہ جو فزکس کے لاز کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ شیخ نے اپنے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایک کزن شیخ سلطان کو اپوائنٹ کیا۔ یہ ٹاسک ملتے ہی شیخ سلطان نے لندن کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرم RMJM سے رابطہ کیا، اور یہی اس بلڈنگ کو بنانے کا سب سے پہلا اسٹیپ تھا۔ کیسے انجینئرز اور ورکرز نے اس خطرناک چیلنج کو کمپلیٹ کیا، کیسے اس بلڈنگ کو ٹھیک 18 ڈگری کے خطرناک جھکاؤ پر بنایا گیا، اور کیسے لاکھوں ٹن وزن ایک طرف جھکایا گیا، کون سی مشکلات آئیں اور پھر ان کا کیسے سلوشن نکالا گیا، یہ سب آپ مسنگ فیکٹس کی آج کی اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ ناظرین، لندن کی RMJM فارم کو جب یہ مشکل ترین ٹاسک دیا گیا تو یہی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، کیونکہ انہیں ایک ایسا ڈیزائن پریپیئر کرنا تھا جو ان کے ہی بنائے گئے آرکیٹیکچر رول کے خلاف ہو۔ آرکیٹیکچر فارم کے کئی ڈیزائن پہلے تو ریجیکٹ کیے گئے، لیکن پھر انہوں نے ابوظہبی کے ریگستان میں موجود خوبصورت ریت کے ٹیلوں اور سمندری لہروں سے انسپائریشن لی، اور اب باری تھی قدرت کے اس خوبصورت جوڑ کو حقیقت کی شکل دینے کی۔ کنسیپٹ آرکیٹیکٹ نیل وان ڈر وین نے دن رات ایک کر کے ایک ایسا ڈیزائن تیار کیا جس کی شکل سمندری لہروں جیسی تھی، اور اس کا باٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا، اور تو اور ہر ایک اینگل سے دیکھنے پر بلڈنگ کا ویو بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔ ناظرین، یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو تو بہت پسند آیا، مگر اس میں ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں، کیونکہ کیپٹل گیٹ کے ڈیزائن کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری انجینئرنگ چاہیے تھی، کیونکہ ڈیزائن کا ٹاپ ہی اس کے باٹم سے پورے 108 فیٹ ہٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے خدشہ تھا کہ بے انتہا فورسز پیدا ہوں گی جو بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو زمین سے ہی اکھاڑ دیں گی۔ تو اب کنسٹرکشن ٹیم کے لیے یہ چیلنج تھا کہ ان کو اب ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار کرنی تھی جو جھکی ہوئی سائڈ کے لاکھوں ٹن کے وزن کو آرام سے جھیل سکے۔ اس چیلنج کو فلفل کرنے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ ٹونی آرکیبولٹ نے بلڈنگ کی فاؤنڈیشن بنانے کا کام اسٹارٹ کر دیا۔ کیپٹل گیٹ کی فاؤنڈیشن میں 400 کنکریٹ پائلز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا،
100 باتوں کی ایک بات، اس بلڈنگ کا سارا لوڈ لوہے کے موٹے موٹے پائپس اور ان کے اندر بھرے گئے کنکریٹ کے اوپر ڈالا جانے والا تھا، لیکن پھر بھی یہ کوئی عام فاؤنڈیشن نہیں تھی۔ جس سائٹ پر بلڈنگ جھکنے جا رہی تھی، اس سائٹ پر زمین میں 200 پائلز لگائے گئے، جبکہ دوسری سائٹ کے پائلز کی لمبائی زیادہ تھی، جس کو زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں میں ڈرل کر کے گھسایا گیا، کیونکہ انجینئرز کا خیال تھا کہ اس طرح سے بلڈنگ کا لوڈ پوری طرح سے تقسیم ہو جائے گا۔ یہ تو تھا فاؤنڈیشن بنانے کا صرف پلان۔ اب کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن بھی تیار ہو چکا تھا اور انجینئرز نے لیننگ ٹاور کا لوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا پلان بھی تیار کر لیا تھا، اور اب صرف انتظار تھا اس فاؤنڈیشن کا کام سٹارٹ کرنے کا۔ اس فاؤنڈیشن کے کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے بہت بڑے لیول پر کھدائی کی ضرورت تھی اور تقریباً 9600 ٹن مٹی زمین سے نکالی جانی تھی، یعنی صرف فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے نکالی جانے والی مٹی کا وزن ہی 1600 ہاتھیوں کے وزن کے برابر تھا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے پورے 8 مہینوں کا وقت ضرورت تھا۔ لیکن اچانک ایک اور ایسا مسئلہ آ کھڑا ہوا جس نے انجینئرز کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جی ہاں، اس موقع پر شیخ سلطان نے بلڈنگ کی ڈیڈ لائن جاری کر دی تھی، کیونکہ پورے 2 سالوں کے بعد ابوظہبی میں فیوچر انرجی سمٹ ہونا تھا۔ اسی وجہ سے خلیفہ چاہتے تھے کہ اس انرجی سمٹ سے پہلے بلڈنگ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے، یعنی اب انجینئرز کے پاس کل ملا کر 24 مہینوں کا وقت تھا، جس میں ان کو اس مشکل ترین پروجیکٹ کی فاؤنڈیشن بھی ڈالنی تھی، بلڈنگ بھی کھڑی کرنی تھی اور انٹیریئر کا کام بھی کمپلیٹ کرنا تھا۔ یہ چیلنج ملتے ہی کنسٹرکشن کی پوری ٹیم شارٹ کٹ راستہ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ڈھونڈنے لگی، لیکن جس فاؤنڈیشن کے لیے 8 مہینوں کا وقت ریکوائرڈ تھا، اس کو دن رات ایک کر کے صرف 3 مہینوں میں ہی کمپلیٹ کر دیا گیا۔ اس فاؤنڈیشن کے خشک ہونے کے بعد کنسٹرکشن ٹیم واپس میدان میں آ گئی، اور اب ان کا چیلنج تھا ٹاور کی کنسٹرکشن کو سٹارٹ کرنے کا، لیکن جہاں ان کو مزید ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، نارمل اسکائی اسکیپر ایک سالڈ کور کے گرد بنائے جاتے ہیں جو بالکل سیدھا باٹم سے لے کر ٹاپ تک جاتا ہے، لیکن اگر کیپٹل گیٹ کے کیس میں ایسا ہی کور بنایا گیا تو جھکاؤ کی وجہ سے کور ایک طرف کو مڑ بھی سکتا ہے، جس کے انتہائی خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انجینئرز کو روایتی سوچ سے ذرا ہٹ کر کام کرنا تھا، جس کے لیے یہ پلان کیا گیا کہ کیپٹل گیٹ کا کور سیدھا ہونے کی بجائے کروڈ بنایا جائے گا، اور کور کو مکمل ہو جانے کے بعد بلڈنگ کا بقایا حصہ اس کے ارد گرد فٹ کیا جائے گا۔ لہٰذا اب کروڈ کور کا کام جلد از جلد سٹارٹ کرنا تھا تاکہ ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کام ختم ہو سکے۔ حیرت انگیز طور پہ اس کروڈ کور کو بنانے پر پورے 2 کروڑ 15 لاکھ kg کا اسٹیل استعمال ہونا تھا اور 3 کروڑ 60 لاکھ کلو جتنا سیمنٹ کنکریٹ استعمال ہونا تھا۔ لیکن اب ابوظہبی کی گرمی نے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا تھا، کیونکہ یہاں دن کے وقت ٹیمپریچر 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک خدشہ یہ تھا کہ اگر اس گرمی میں کور کے اندر کنکریٹ ڈالا گیا تو وقت سے پہلے ہی وہ خشک ہو جائے گا اور کور میں کریکس بھی پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب کنسٹرکشن ٹیم نے ایک ایسا سلوشن ڈھونڈنا تھا جس کی وجہ سے کنکریٹ ڈالتے ہی وہ فوراً خشک نہ ہو پائے۔ اسی لیے یہ پلان کیا گیا کہ کنکریٹ کو پریپیئر کرنے کے لیے نارمل پانی کی بجائے ٹھنڈا پانی استعمال کیا جائے گا، اور جس وقت کنکریٹ ڈالا جائے گا وہ دن کا وقت نہیں بلکہ رات کا ٹائم ہوگا، جب ٹیمپریچر 50 ڈگری کی بجائے 30 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ یہ کام انجام دینے کے لیے آئس فیکٹری سے برف منگوائی جاتی تھی، جس کو پگھلا کر ٹھنڈا پانی بنایا جاتا تھا۔ تقریباً 150 راتیں یعنی 5 مہینے لگا کر کیپٹل گیٹ کا کور کمپلیٹ کر لیا گیا۔ اب کنسٹرکشن ٹیم نے کور کو کروڈ شیپ دے دی تھی، مگر اب باری تھی بلڈنگ کو جھکانے کی، جس کے لیے ڈائیگریڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جانا تھا، جس میں لوہے سے بنا ہوا فریم کور کے ارد گرد لگا کر بلڈنگ کو جھکانا تھا۔ اس کام کے لیے ٹوٹل 720 لوہے کے فریمز بننا تھے، لیکن بلڈنگ کے جھکاؤ کی وجہ سے ہر فریم کو الگ سے ڈیزائن کرنا تھا، یعنی لوہے کے ٹوٹل 720 فریمز، ہر ایک فریم کا وزن 1600 کلو گرام، اور ہر ایک فریم کی شیپ ایک دوسرے سے بھی الگ بنائی جانی تھی۔ یہ کام انجام دینے کے لیے شارجہ کی ایک سٹیل مینوفیکچرنگ کمپنی کو یہ ٹاسک دیا گیا۔ پھر چونکہ ہر ایک فریم کی شیپ الگ الگ تھی، اس لیے ان کو ہر ایک فریم کمپلیٹ کرنے میں 5 مہینوں کا وقت لگ گیا۔ فریمز کے بننے کے بعد آخر کار بلڈنگ کا ڈائیگریڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ونڈو پینلز لگانے کا کام بھی چلتا رہا، اور اب بلڈنگ میں صرف چھوٹے چھوٹے سوراخ ہی باقی تھے
جو شیخ سلطان کی دی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانا تھے۔ بلڈنگ اب ہینڈ اوور ہونے کے قریب تھی کہ اچانک ابوظہبی کے خلیفہ کے آفس سے ایک اور میسج آیا، جس میں انہوں نے کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش کر دی تھی۔ یہ میسج کنسٹرکشن ٹیم پر پہاڑ بن کے گرا، کیونکہ بلڈنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور کیپٹل گیٹ کا سارا لوڈ پہلے سے ہی کیلکولیٹڈ تھا، یعنی ڈیزائن بناتے وقت ہیلی پیڈ اور اس کا وزن اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور یہ مسئلہ کیپٹل گیٹ کی کنسٹرکشن کے درمیان کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ لہٰذا اب فنیشنگ کی بجائے تمام کیلکولیشنز دوبارہ سے کرنی پڑیں۔ آخر میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اسٹرکچر میں لگائے گئے 400 پائلز ہیلی پیڈ کا لوڈ تو برداشت کر لیں گے، مگر چونکہ ہوا اوپر تیز ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ڈیزائن بھی کچھ ایسا ہے کہ اس پر لینڈ کرتے وقت ہیلی کاپٹر کریش بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کسی بھی صورت میں یہ ہیلی پیڈ بنایا جانا تھا، کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش تھی۔ اس مقصد کے لیے کیپٹل گیٹ کے ماڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کیا گیا، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیز ہوا میں ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ ونڈ انجینئر لائٹن اوریلس نے یہ سجیشن دی کہ اگر ہیلی پیڈ کے ڈیزائن میں تبدیلی کر کے اس کی اونچائی کو کم از کم 2 میٹر تک کم کر دیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ ماڈل میں ہیلی پیڈ کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا تو حیرت انگیز طور پہ وینڈ انجینئر کی یہ سجیشن کام کر گئی۔ یہ خبر ملتے ہی کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو گئی اور اب بلڈنگ کو وقت سے پہلے ہی شیخ سلطان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ ایٹ دی اینڈ کنسٹرکشن ٹیم اور ورکرز کو سلام ہے، جنہوں نے اپنی قابلیت سے دنیا کا سب سے اونچا لیننگ ٹاور سب سے کم وقت میں بنا دیا۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھی ضرور دکھائیں گے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی ایک اور شاندار ویڈیو میں۔